ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو مجھے یہ بات تھوڑا ایکسپلین کر کے سمجھائیں کہ کس طرح سے، اور ان کو زندہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا، کیا وجہ ہوتی تھی کہ انہیں زندہ کیا جاتا تھا، اور پھر جب انہیں زندہ کر دیا جاتا تھا تو وہ اسی طرح سے زندگی میں شامل ہو جاتے تھے، لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، یا بس کچھ ٹائم فریم کے لیے انہیں زندہ کیا جاتا تھا؟ دیکھیں جو معجزات ہوتے ہیں نا، ان معجزات کو سمجھنے کے لیے جیسے ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہے، بالکل وہ ذرا ایک بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ زندہ ہوئے، لوگوں نے دیکھا، وہ گئے، لوگوں نے ان کو دیکھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ واپس ایک نشانی کے طور پر ہوتا ہے نا معجزہ. بالکل بالکل. تو یہ بھی اسی طرح ہوتا تھا، جیسے پرندوں کی مثال بھی اسی طرح ہے. یہ بات اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرندے جب آپ ان پہ پھونک مارتے تھے اس کو ایسے، اس کا ایک مٹی کا بنا کر، تو وہ اس وقت لوگوں کے سامنے اڑتے تھے. اڑنے کے بعد جب لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے تھے تو وہ پھر واپس مر جاتے تھے، نہیں رہتے تھے. چونکہ یہ تھا کہ یہ تو اللہ نے دکھانا تھا نا. اللہ تعالیٰ اصل میں تو جو زندہ کرنے والا اور موت دینے والا اللہ کی ذات ہے. یہ تو ایک مثال کے طور پر ان کو سامنے پیش کرنا تھا. اور حضرت عیسیٰ نے تو یہ نہیں کہا نا کہ یہ میں کر رہا ہوں، کہ اللہ کی ان کے توسط سے اللہ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ایک بے جان سے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں موت میں سے زندگی دیتا ہوں اور زندگی میں سے موت نکالتا ہوں. تو وہ اصل میں مجسم کر کے دکھایا گیا. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس جو ہے نا وہ ید بیضا تھا، تو وہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا وہ اپنی بغل میں سے ہاتھ کو نکالتے تھے تو وہ ایک چمکتا ہوا ہوتا تھا. یا جس طرح ان کے پاس عصا تھا. تو یہ فور ٹائم بینگ ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. اور جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ تو اللہ نے قرآن کو دیا، جو آج تک اسی طرح سے برقرار ہے.